بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ محمد خان جنیجو نے اپنی دور حکومت میں کیا اقدامات اٹھائے؟ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اقدامات کے بارے میں پڑھیں، ہم پہلے پڑھیں گے کہ وہ کس طرح دور اقتدار میں آیا۔ تو ضیاء الحق نے فروری 1985 میں عام انتخابات منعقد کیے۔ ان انتخابات کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد انتخابات ہے، عام انتخابات ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پر منعقد ہوئی۔ یعنی 1985 کے عام انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت نے حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ تمام اراکین آزاد ممبر یا آزاد اراکین کے حیثیت سے الیکشن لڑے۔ ان انتخابات کے بعد ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا اور اس پر تمام اراکین سے مشاورت کی۔ اراکین نے اس کی منظوری دی، اس لیے محمد خان جنیجو نے 23 مارچ 1985 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ یعنی 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اس کا پہلا جو قدم تھا وہ سیاسی جماعتوں کی بحالی تھی۔ یعنی ضیاء الحق نے جب 1977 میں ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا تو اس مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ اس نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی تھی۔ جب انتخابات منعقد ہوئے اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد اس کا پہلا قدم جو تھا وہ سیاسی جماعتوں کی بحالی تھی۔ اگرچہ ضیاء الحق سیاسی جماعتوں کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود محمد خان جنیجو نے اسمبلی کے 237 ارکان تھے ٹوٹل، ان میں سے 190 ارکان پر مشتمل اپنی ایک پارٹی بنائی اور دوسرے اراکین نے بھی اپنے گروپ یا اپنی پارٹیاں بنائی۔ اس کے بعد نومبر 1985 میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ اس بل کی مخالفت آزاد اراکین نے کی، لیکن اس بل کو پاس کیا گیا۔ سینٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی اور صدر کے دستخط کے ساتھ سیاسی جماعتیں ایک بار پھر بحال ہوئی۔ یعنی سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی، تو سیاسی جماعتیں نومبر 1985 میں بحال ہوئی۔ ضیاء الحق نے اس پر پابندی لگائی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس اہم قدم کے بعد دوسرا جو اہم قدم تھا وہ مارشل لا کا خاتمہ تھا۔ اگرچہ محمد خان جنیجو کو ضیاء الحق نے نامزد کیا تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ سیاسی جو نظام ہے اس کا مکمل نفاذ چاہتے تھے، اور سیاسی یا پارلیمانی نظام سیاسی جماعتوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب سیاسی جماعتیں نہیں ہوگی تو سیاسی نظام کس طرح چلے گا؟ اس لیے محمد خان جنیجو سیاسی مارشل لا کا خاتمہ چاہتے تھے۔ مارشل لا کے خاتمے کا پہلا جو قرارداد تھا وہ KPK اسمبلی میں پیش ہوا۔ یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں مارشل لا کے خاتمے کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، منظور بھی اسمبلی نے اسے منظور کیا۔ کب پیش کیا؟ جون 1985 میں KPK اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان اسمبلی اور اس طرح پنجاب اسمبلی میں بھی مارشل لا کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور ہوئی۔ ضیاء الحق مارشل لا کے خاتمے پر متفق ہوا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ پہلے 8ویں ترمیم پاس ہو، اس کے بعد ملک سے مارشل لا ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد
1 جنوری 1986 میں 1 جنوری 1986 سے 1986 سے ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کیا۔ مارشل لا کے خاتمے کے بعد اس محمد خان جنیجو کا اہم قدم 5 نکاتی پروگرام تھا۔ اس 5 نکاتی پروگرام کو ہم جنیجو کا 5 نکاتی منشور بھی کہتے ہیں۔ یہ پروگرام 31 دسمبر 1900 اس پروگرام کا اعلان 31 دسمبر 1985 کو کیا گیا اور یہ 4 برسوں پر مشتمل تھا، مطلب کہ اس جو اقدامات ہیں یہ 4 برسوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ اس 5 نکاتی پروگرام میں جو پہلا نکتہ تھا وہ اسلامی جمہوری نظام کا قیام تھا۔ جنیجو چاہتے تھے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ایک مستحکم اسلامی جمہوری نظام قائم کیا جائے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا منصفانہ معاشی نظام، وہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے تھے۔ بے روزگاری کا خاتمہ اور عوام کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں منصفانہ معاشی نظام کا قیام ہوگا۔ یہ 4 برسوں میں مکمل ہوگا۔ ناخواندگی کا خاتمہ، ناخواندگی کو ختم کر کے ملک کو عوام کو جدید سائنسی دور کے لیے تیار کرنا، یعنی ملک میں خواندگی کی شرح کو مضبوط کرنا، ناخواندگی ختم کرنا، اس کا ایک مشن تھا محمد خان جنیجو کا۔ بدعنوانی، رشوت اور ناانصافی ختم کر کے ملک میں معاشرتی انصاف قائم کرنا، اس کا 4تھا نکتہ یہ تھا۔ 5واں جو نکتہ ہے غیر وابستہ خارجہ پالیسی، مضبوط دفاع اور ملک کی استحکام اور ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جنیجو نے غیر وابستہ خارجہ پالیسی کا اعلان کیا کہ پاکستان کا جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ غیر وابستہ ہوگی، یعنی وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گی بلکہ وہ ہر معاملے میں نیوٹرل رہے گی۔ اس کے بعد یہ تو 5 نکاتی پروگرام تھا محمد خان جنیجو کا۔ اس کے بعد اس نے ایک آل پارٹی کانفرنس منعقد کی، آل پارٹی کانفرنس بلائی۔ آل پارٹی کانفرنس کا بنیادی مقصد افغانستان کے مسئلے پر مذاکرات کرنا تھی۔ تو اس آل پارٹی کانفرنس میں محمد خان جنیجو نے پاکستان پیپل پارٹی کو بھی مدعو کیا تھا، جس کی وجہ سے محمد خان جنیجو اور صدر ضیاء الحق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ 10 اپریل 1988 میں راولپنڈی کے اجڑے کیمپ کے اسلحے کے ڈپو میں دھماکہ ہوا، آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں جانیں اور کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ اس واقعے کی رپورٹ پر ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان خلیج یا اختلافات بڑھ گئے۔ حکومت کا خاتمہ، ان اختلافات کے بنا پر 29 مئی 1988 میں ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کے دور حکومت کا خاتمہ کیا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا لیا، اور ضیاء الحق نے اس کی 3 جواز پیش کیے تھے۔ پہلا جو جواز تھا اس نے کہا کہ جنیجو حکومت کی وجہ سے اسلام کے نفاذ کا عمل رک گیا ہے۔ دوسرا، جمہوری عمل سست ہو گیا ہے، اور تیسرا، امن و امان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو جنیوا مذاکرات تھے یا افغانستان کے مسئلے پر جو مذاکرات تھے، اس میں ضیاء الحق کے مشوروں کو یکسر نظر انداز کیا، یعنی اس کی مشوروں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور دوسری وجہ اجڑی کیمپ واقعے میں فوج پر سر عام تنقید تھی، جس کی وجہ سے ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کا خاتمہ کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔